الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ ایک دروازہ کھول دیو، صرف اے جڑا ہے ایک دروازہ کھول دیو، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، پہلی صف سے ہو جاؤ، پہلیاں صفحہ کمپلیٹ کر، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ بھائی جان، ہو جاؤ اگے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محبت دے نال سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، عقیدت اور محبت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ۔ پڑھو، ویکھو نہ پڑھو درود پاک۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ۔ ایک بزرگ ہوئے نے جنہ دا نام ہے حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے القول البدی۔ اس دے اندر انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی تھی، فرماندے نے کہ جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے نا، بچہ او دی پیدائش تو لے کے او دے 12ویں مہینے تک او بچہ جدو روندہ ہے نا، پہلے 4 مہینے وچ جدو او بچہ روندہ ہے، فرمایا اس ٹائم جدو او بچہ روندہ ہے پہلے 4 مہینے آج فرماندے نے او روندہ اسی سمجھنے شاید انہوں بھوک لگی ہے یا شاید کوئی اور مسئلہ ہے، فرماندے نے وجہ نہیں، پہلے 4 مہینے جدو بچہ روندہ ہے تو او اللہ دا ذکر کردہ ہے۔ پھر جڑے دوسرے 4 مہینے آندے نا، اونا 4 مہینے میں جدو بچہ روندہ ہے تو او نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھدا ہے۔ پھر جڑے 4 مہینے ہوندے نے، اونا 4 مہینے جدو بچہ روندہ ہے تو او اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا کردا ہے۔ میں کہا چھوٹا بچہ ہو کے درود پاک پڑھے تو تسی ماشاءاللہ بڑے ہو کے چپ کر جاؤ تے گل وارہ نہیں کھاندی۔ محبت دے نال سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ توحید کی
امانت توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے مل کے بولو ذرا جڑے جڑے توحید نو مننا لے مل کے بولو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا آسان نہیں مٹانا بولو آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا اور سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا اور دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا وہ ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اس خطبے دے اندر انشاءاللہ عقیدہ توحید اور حقیقت شرک دے حوالے دے نال چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرنگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھوانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق مالک عطا فرمائے حضرات گرامی ساڑھا ایک عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس پوری کائنات نو بنانے والا اللہ ہے پوری کائنات نو بنانے والا سارے بولیے پھر بولو ذرا
ساری کائنات نو بنان والا کون ہے؟ ساری کائنات نو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات نو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ پوری کائنات نو بنان والا اللہ رب العالمین۔ اللہ نے ساری کائنات نو بنایا ہے، اللہ نو کسے نہیں بنایا۔ اللہ نے ساری کائنات نو، تھوڑا جا بولو گے ذرا، مہربانی ذرا، اللہ نے ساری کائنات نو بنایا ہے پر اللہ نو کسے نہیں بنایا۔ اس دنیا دے اندر کچھ ایسے سر پھرے انسان بھی آئے جنہاں یہ آکھیا کہ اس دنیا نو کسے بھی نہیں بنایا، یہ آٹومیٹکلی بن گئی، اپنے آپ ہی بن گئی۔ اور جنہ دا یہ نظریہ ہے کہ دنیا اپنے آپ معرض وجود چاہیے، انہوں کسی نے بنایا نہیں، یہ آٹومیٹکلی طریقے نہ بن گئی، انہوں نے دہریے کیا جاندہ ہے، دہریے۔ حضرت سیدنا امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ایک دفعہ ایک مناظرہ سی دہریاں دے نال، اسٹیج لگیا، دہریے پہنچ گئے، آپ دا انتظار کر رہے سن کہ آپ کا آن، مسلمان بھی پہنچ گئے، دہریے بھی پہنچ گئے، انہاں دہریاں دا جڑا مناظر سی وہ بھی آ کے بہ گیا۔ ہن امام صاحب دا انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب اجے تک کیوں نہیں آئے، بار بار مسلمان بھی ویکھ دے نے، دہریے بھی دیکھ دے کہ اجے تک آئے کیوں نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر تو بعد آپ جو تشریف لے کے آئے تے دہریہ مناظر بول کے آکھن لگا، جناب تسی مسلمانہ دے اتنے بڑے عالم ہو تے جناب تسی کی کیتا ہے، انی لیٹ آئے ہو، یہ گل چنگی تے نہیں نا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، بھئی میں آ رہا سا تے رستے بھی جاندے ہیں، میں ایک عجیب ایک منظر دیکھے ہیں، انہوں سمجھان دی خاطر آپ نے جملہ ایک بولیا، فرمایا آ رہا سا تو رستے بھی میں ایک عجیب منظر ویکھیا تو بس وہ ویکھدہ میں نو دیر ہو گئی، وہ اج ویکھن لگ پیا، کیڑا منظر دیکھیا جی؟ فرمایا میں چلدا آ رہا سا تو میں دیکھیا دریا دے کنارے دے ہوتے ایک درخت لگا سی، میں اس درخت نو دیکھ رہا تے اچانک وہ درخت اپنے آپ زمین تے ڈگے ہے، اس درخت دے وہ درخت چیرے آ گیا اپنے آپ، وہ دے پھٹے بنے، وہ پھٹے آپس سے جڑ گئے، جدو پھٹے جڑے تو وہ پھٹیاں دی کشتی بن گئی، تو وہ دے وچ اپنے آپ ہی چند بندے بہ گئے، اپنے آپ ہی وہ کشتی ٹرن لگ پئی۔ میں ویکھ رہا سا، وہ دہریہ مناظر ہس کے آکھن لگا، آندا ہے ایڈا وڈا مسلمانہ دا امام ہے تے گلاں پاگلاں لیاں کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیڑی گل پاگلاں لی کیتی؟ آندا جی کیویں دی گل کیتی جب درخت اپنے آپ وڈیا گیا، اپنے آپ دے پھٹے بن گئے، اپنے آپ کشتی بن گئی، اپنے آپ بندے بہ گئے، اپنے آپ کشتی دریائے ٹرن لگ پئی، انہوں چلان والا بھی کوئی نہیں، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا تینوں سمجھایا ہے، فرمایا تینوں سمجھایا ہے۔ آندا جی کی سمجھایا ہے؟ فرمایا تینوں سمجھانے ڈیاں شدائیا، جے ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تے پوری کائنات اپنے آپ کی میں معرض وجود چاہ سکتی۔ جی میں کشتی نو بنانا واسطے کوئی کارپینٹر چاہیے ہے، کشتی نو بنان واسطے کوئی ترخان چاہیے ہے، اس طریقے نال پوری کائنات نو بنانا والا بھی کوئی ہے جس پوری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے، اور جن نے پوری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے انہوں اللہ کہندے ہیں۔ بولو ذرا انہوں کی کہندے نے؟ سارے محبت نہ بولی، انہوں کی کہندے نے؟ ادھر والے بھی آواز رہے، ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولو، انہوں کی کہندے نے؟ اللہ کہندے نے، جنہیں پوری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے، اور رب العالمین ہے اور رب الارباب ہے۔ اللہ نے ساری کائنات نو تخلیق کیتا ہے، اللہ نو کسے نہیں بنایا، اللہ نو کسے، سارے بولو ذرا، اللہ نو کسے نہیں بنایا۔
مفسرین کرام نے لکھیا مختلف اس دے شان نزول بیان کیتے نے. تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے روایت نو لکھیا، فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن. آپ دی بارگاہ دے اندر عامر بن طفیل اور اربد بن معاویہ یہ دووے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے. عامر بول کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اے دسو تسی سانو کس ول بلاندے ہو، کس دی طرف سانو دعوت دیندے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اللہ دی طرف دعوت دینا. کس دی طرف؟ ماشاءاللہ بولا جا ذرا کی دی طرف؟ اللہ دی طرف. میں چھوٹا جا ایک پہلے جملہ عرض کر دیا، آج دی تقریر شاید ہی ہے کوئی ایک ادھا شعر ہوئے نہیں تاج صرف قرآن ہی ہو. جے ٹائم بچ گیا تو ایک ادھی حدیث پڑھ دیں گا، نہیں تو سارا جو قرآن ہی ہوئے گا تو دسنا ہے سنی اللہ دی توحید نو کیویں مندا ہے. جی آکھن لگا کدے ول دعوت دیندے ہو؟ فرمایا اللہ دی طرف. جدو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دا نام لیا نا، عامر بول کے آکھن لگا اچھا جڑے اللہ وال تسی سانو بھلا رہے ہو، جس اللہ دی طرف سانو دعوت دیندے ہو، اے دسو او اللہ کیویں دا ہے؟ او اللہ کیویں دا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے کہنے دا مقصد کی آندہ جی اپنے اللہ دی صفات بیان کرو. تو آڈا اللہ سونے دا ہے، چاندی دا ہے، پتل دا ہے، تانبے دا ہے، لوہے دا ہے، سلور دا ہے، مٹی دا ہے یا پتھر دا ہے؟ اپنے خدا دے بارے چ بیان کرو. دسو تو آڈا اللہ انہاں نے جمیں دے اپنے خدا ویکھے سن، جی جمیں دے انہاں ویکھے سن، انہاں تے او دے حساب نہ گل کی تھی. دسو جی تو آڈا خدا سونے دا ہے، چاندی دا ہے، پتل دا ہے، تانبے دا ہے، سلور دا ہے، لوہے دا ہے، مٹی دا ہے یا پتھر دا ہے؟ جدو انہاں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ کھڑے ہو کے سوال کیتا نا دسو تو آڈا اللہ کیویں دا ہے؟ اچھا ادھر والے سبحان اللہ آکھدے نے پتہ نہیں ادھر والے شاید ناراض نے بھائی دوویں اسی ادھر لگے نے ادھر کوئی نہیں لگا. بولو ایک باری سارے سبحان اللہ، پھر محبت نہ مسکرا کے بولو در ایک باری سبحان اللہ. جدونا مشرکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی آندے نے دسو تہاڈا رب کیویں دا ہے؟ اپنے رب دیاں نشانیاں بیان کرو، اپنے رب دیاں صفتاں دسو. تہاڈا رب سونے دا ہے، چاندی دا ہے، پتل تانبے سلور لوہے دا مٹی دا یا پتھر دا ہے؟ جدوں انہاں نے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا ہے فنادل جبریل، اسے ٹائم جناب جبریل حاضر ہو گئے، آکے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میری سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام. فرمایا جبریل آج میرے رب میرے خالق تے میرے مالک دا دس کیڑا پیغام لے کے آئے ہیں؟ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اے مشرک تھوڑی بارگاہ وچ بیٹھ کے پوچھ دینے آندے نے اپنے اللہ دیاں صفتاں دسو. دسو تھوڑا اللہ سونے دا یا چاندی دا، پتر سلور تانبے دا، مٹی دا یا پتھر دا ہے؟ ہاں جبریل دس میرے رب نے کی پیغام دے کے تینوں ٹورے ہے؟ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ پہ فرمانا ہے قل هو اللہ احد. نہیں یہ مزہ نہیں آیا، محبت نہ سارے ہاتھ بلند کر کے بولو ہے کوئی ذرا ماشاءاللہ. اللہ تھانو سلامت رکھے، پھر بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ. جناب جبریل عرض کر دینے سونے اللہ پہ فرماتا ہے اے حبیب تیرے کولوں آ کے میرے بارے پوچھ دے پینے آندے نے دسو تھوڑا اللہ کیویں دا ہے؟ محبوب تسی فرما دیو قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فرمایا باللیل دیاں زلفاں والیا قل محبوب اپنے مبارک سونے بھائیوں یوہاں والے سونے سونے اپنے لب کھول دے میٹھا میٹھا بول دے سونے اپنے مبارک سونے سونے لب کھول کے تسی ارشاد فرما دیو بھائی عابد صاحب گل بڑی مدے دیئے گل اللہ دی توحید دیئے زبان میرے نبی دیئے زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے فرمایا محبوب اپنے مبارک وحیوں یوہاں والے سونے مقدس لب کھول کے فرما دیو قل هو اللہ احد اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے فرما دیو او اللہ احد بولو بولو اللہ سارے بولو اللہ اجنی محبت نہ بولو اللہ احد اللہ احد یعنی ایک کے دو نہیں اللہ سارے بولیے اللہ جدہ جدہ عقیدہ تے ایمان ہے ذرا میری آواز نہ ملا کے آواز بولے اللہ اللہ دو تین چار پانچ دس بھی پنجا نہیں قل هو اللہ احد اے محبوب تسی فرما دیو او اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے سونے چاندی پتل تانبے سلور دا نہیں فرمایا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد فرمایا نہ کوئی اللہ دا پتر ہے نہ اللہ کسے دا پتر ہے اللہ دھیاں پتران تو پاک ہے اللہ دھیاں پتران تو پاک ہے نہ کوئی اللہ دا باپ نہ کوئی اللہ دا بیٹا فرمایا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد نہ انہوں کسے نے پیدا کیتا ہے ولم یولد نہ کوئی او دی اولاد ہے نہ او کسے دی اولاد ہے نہ او کسے دی اولاد ہے نہ کوئی او دی اولاد ہے جنہیں عیسائی کہنے نے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ دے پتر نے یہودیاں کیا عزیر اللہ دے پتر نے اللہ نے دعا دائی رد کر کے فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا نہ او کسے دا پتر ہے نہ کوئی او دا پتر ہے بلم یکن لہو کفوان احد فرمایا اللہ اوے جدا ہم سر ہے ہی کوئی نہیں اللہ دا ہم سر کوئی نہیں اللہ دا جوڑی کوئی نہیں پوری کائنات اللہ 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 احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دا کوئی جوڑ پوری کائنات ہولی ہولی نہ بولو محبت نہ بولو ذرا اللہ دا جوڑ پوری کائنات کوئی نہیں گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے کتنیاں ماشاءاللہ بولے جے کتنیاں 5 چیزاں حضور کس چیز تے آپ نے فرمایا شہادتاً اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فرمایا پہلی چیز ہے کہ تسی گواہی دیو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے آپ نے فرمایا نمبر 2 نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا حج کرنا اور رمضان دے روزے رکھنا اسلام دی بنیاد کنیاں چیزاں تے ماشاءاللہ بولو ذرا کتنیاں چیزاں تے پہلی کیڑی چیز ہے
شہادت دینا، گواہی دینا۔ یاد رکھو شہادت دے دو پہلو نے۔ کتنے؟ سارے بولو شہادت دے کتنے پہلو نے؟ یعنی لا الہ الا اللہ، یہ دے دو پہلو نے، ایک کے نفی ایک کے اثبات۔ نفی انکار، اثبات اقرار۔ نفی اور اثبات اس شہادت دے دو پہلو ہیں، ایک نفی دوسرا اثبات۔ سوکھی گل کر دینا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے۔ کلمے دا جڑا پہلا جز ہے نا لا الہ الا اللہ، اے دے وچ جڑا پہلے دو حرف نے نا لا الہ، اے وے نفی، الا اللہ اے وے اثبات۔ یعنی جدو لا الہ کیا اے دے وچ بندہ سب دا انکار کر رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی، سارے بولو کوئی۔ لیکن ہن ایتھے کچھ لوکاں دی بغیرتی بھی تانوں دساں کی کر دین، بغیرتی اور ہٹ درمی جڑی کر دین۔ پہلا جو دے لا الہ، کوئی الہ نہیں، تو ساڑھے یار بیلی ایدہ ترجمہ کر دے پھر اپنی بین بجان دے کس طریقے نال۔ لا الہ، کوئی یارویں الہ نہیں، کوئی بارویں الہ نہیں، کوئی 13ویں 14ویں الہ نہیں۔ میں کیا بغیرتی نہ کر، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ اسی غوث پاک نو اللہ نہیں سمجھ دے، اللہ دے بندے سمجھنے اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خدا نہیں سمجھ دے، الہ نہیں سمجھ دے، بلکہ اللہ دا بندہ سمجھنے اور رسولہ دا امام سمجھنے۔ لا الہ اے دا معنی اے نہیں کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی 13ویں والا 14ویں والا نہیں، نا اے لوکاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ عام سدھا سادہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے لا نہیں الہ معبود، جدو کہہ دیتا لا الہ کوئی معبود نہیں، اے دے تو مراد 11ویں والا 12ویں 13ویں 14ویں والا نہیں، بلکہ اے دے تو مراد ہے جڑے ہندوستان دی سرزمین دی اندر انہاں بڑے بڑے بت بنا کے رکھی ہوئے نے، اور جڑے اے پوری دنیا دی اندر اے ہندو بت دی عبادت کر دے نے، جھوٹے جنہاں نو الہ بنائی بیٹھے نے، اور جڑے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا پتر سمجھ دے نے تے خدا سمجھ دے نے، عزیر علیہ السلام نو خدا سمجھ دے نے تے اللہ دا پتر سمجھ دے نے۔ اس آیت دی اندر انہاں دا ذکر کیتا جا رہی ہے، او کائنات علیو الہ کوئی نہیں جے، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ جدو لا الہ کہہ دیتا سب دی نفی ہو گئی، اگے آیا الا اللہ اس بات ہے، پہلے کیا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اگے فرمایا الا اللہ عبادت دے لائق کوئی نہیں جے ہے دے تے صرف او اللہ رب العالمین، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ جے تواڈی پنجابی زبان وچ دا ترجمہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو کو کروا لئیے تاکہ کلفیاں ویچن والا بندہ بھی سمجھ آئے کہ ساڈے بابیاں نے توحید کیویں بیان کیتی ہے۔ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے نفی اور اس بات دی گل کر دیا، آپ فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد الہی نفی اسبات دا اے پانی ملیا، نفی اسبات دا اے پانی ملیا، اے ہر لگے ہر جائی
मुश्क मचाया ये जान फुलते आई हूँ जीवे मुर्शिद का मिलबा हो जी जीवे ये सानू ते अज दी गल नहीं 1450 साल पहले पूरी कायनात दे मुर्शिद बन के आने वाले नबियां दे इमाम ने ये बूटी अंदर लाई है जीवे मुर्शिद कामिल बाहु जी जीवे अल्लाह थानू मदीने लै जाए मिल के आखो जीवे जीवे मुर्शिद का मिलबा हो जय बूटी लाई हूँ गिरामी कदर हजरात शहादत दो पहलू ने नफी और इस्बात पहले वे ला इला कोई माबूद नहीं जदों कह दिता कि कोई माबूद नहीं तो फिर कोई भी नहीं फिर कोई माबूद नहीं तो जदों क्या इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह मगर बोलो माबूद कौन है मसजूद कौन है इबादत दे लायक कौन है अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात दा मालिक ते खालिक और मसजूद कौन है अल्लाह रब्बुल आलमीन जदों बंदा क्या छड़े ला इलाहा इल्लल्लाह कोई इबादत दे लायक नहीं मगर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत दे लायक है जदों बंदा एक कह लवे फिर बंदा मुसलमान है फिर की है सारे बोलो फिर की है मुसलमान शिरक किनू कहते हैं चूंकि टाइम थोड़ा है थोड़ा थोड़ा ये काफ़ी सारे पहलू ने उसनों लैके चलना चाहना शिरक की है यार सज्जन साढ़े बेली जड़े ना तनकीदन नहीं सलाहन कहना चाहना वो थोड़ी जी कोई भी गल हो ना जी शिरक है यह भी शिरक है जो सरकार का मिलाद मना लीए ये तो शिरक करते पे हो 11वीं का खत्म दवा लीए ओहो तुसी तो शिरक करते पे हो मिलाद शरीफ का खत्म ये तो शिरक है मैं क्या हर गल ते शिरक दे फतवे लाना पहले ये तो वेख शिरक कहंदे किनू शिरक किस चीज का नाम है शिरक है की है याद रखो शिरक वे कि अल्लाह दी जात अल्लाह दी जात दे नाल किसे नू भी उलूहियत विच शरीक मनना इनू शिरक कहंदे ने हुण इनू उलूहियत नू समझा दियां सौखा लफ्ज़ इबादत दे विच इबादत दे अंदर अल्लाह दा किसे नू शरीक बनाना इनू शिरक कहंदे ने इहदी होर वजाहत कर देना कि सजदे दे लायक है सिर्फ अल्लाह बोलो सजदे दे लायक कौन है फिर बोलिए जरा सजदे दे लायक कौन है अल्लाह सजदे दे लायक है अल्लाह ते जे कोई सजदा किसी होर नू करे ओ वे मुशरिक कौन है बोलो ओ ये शिरक कर रहे हैं ओ वे मुशरिक इस वास्ते अल्लाह तो इलावा किसी नू सजदा जायज सारे बोलो अल्लाह तो इलावा किसी नू सजदा जायज और आका करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान है हजूर ने फरमाया अगर अल्लाह तो इलावा सजदा करना किसी और वास्ते जायज हुंदा फरमाया मैं हर औरत नू हुक्म करदा कि अपने खामंद नू सजदा करे फरमाया अल्लाह तो इलावा किसी और नू सजदा जायज सारे बोलो जरा अल्लाह तो इलावा किसी और नू सजदा जायज नहीं उलूहियत के अंदर किसी नू अल्लाह दा शरीक ठहराना ये शिरक है और अल्लाह वाजिबुल वजूद
تھوڑی جی گلاں اوکھیاں نے توحید ہے نا واجب الوجود اے پوری کائنات ہے واجب الوجود صرف اللہ دی ذات ہے جیڑا ہر تھاں تے وے ہر ویلے وے جدوں کچھ نہیں سی ادوں بھی اللہ سی جدوں کچھ نہیں رہے گا پھر بھی سارے بولو جدوں کچھ نہیں سی ادوں بھی اللہ سی جدوں کچھ نہیں رہے گا پھر بھی اللہ ہی رہے گا تو جڑا اللہ تو علاوہ کسے ہور نو واجب الوجود سمجھے او بھی مشرک ہے بولو او بھی سارے بولو او بھی مشرک ہے اللہ تو علاوہ کسے ہور دی اگر عبادت کرے گا تو شرک کر رہے ہیں اللہ تو علاوہ کسے نو واجب الوجود سمجھ رہے ہیں تو واجب الوجود سمجھ رہے ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں اور بندہ دارہ اسلام تو خارج ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا یہ صرف اللہ واسطے میں عبادت لائق بھی اللہ اور واجب الوجود ذات بھی اللہ رب العالمین دیئے واجب الوجود کسے ہور نو اللہ تو علاوہ منن والا بھی مشرک اللہ تو علاوہ کسے ہور دی عبادت کرنے والا بھی بولو بولو اللہ تو علاوہ کسے ہور دی عبادت کرنے والا بھی مشرک یاد رکھو کچھ لوکاں نے جڑا مقام اللہ دا سی نا انہوں اللہ دے مقام نو کوئی کٹا تے نہیں سکدا لیکن انہوں نے کوششاں کر کے نا اللہ دے مقام نو چک کے تھلے لے آندا یاد رکھو پوری کائنات دے اندر جتنے بھی نبی آئے جتنے رسول آئے صالحین آئے صدیقین آئے شہداء آئے سب دی تعظیم کرنے ہاں کسے دی عبادت نہیں کر دے اے ساڑا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے میں پھر جملہ ریپیٹ کرنے لگا پوری کائنات دے اندر جتنے بھی نبی آئے رسول آئے شہداء آئے صالحین آئے صدیقین آئے اولیاء کاملین آئے اسی سب دی عزت کرنے ہیں احترام کرنے ہیں تعظیم کرنے ہیں رسپیکٹ کرنے ہیں مگر کسے دی عبادت بولو جدا اے عقیدہ ہے میرے نال ملدا او ضرور بولے ایک باری ہاتھ چوکے اسی نبیاں دی صدیقاں دی شہیداں دی رسولاں دی صالحین دی اولیاء کاملین دی عقیدت رکھنے انہاں دی تعظیم کرنے ہیں تکریم کرنے ہیں عزت کرنے ہیں پر کسے دی عبادت سارے بولو کسے دی عبادت عبادت صرف اسی رب العالمین دی کرنے ہیں پوجا دے لائق کون ہے سارے بولو تو جڑے چپ کیتے ہو تو اڈا میں ان کی کراں سنو میں ایک جملہ اصلاحاً کہہ دیا جدو بندے روٹی کھان دیں نا روٹی کھان تو پہلے دوپہر دا ٹائم ہوئے بندہ کم شم کر کے آئے تو تھکیا ٹوٹیا ہوئے بندہ او یار اے تھوڑا جا کم اور کر لے تو کئی ساڑے او پائی بھوک لگی ہے پہلا پیٹ پوجا تو پھر کم دوجا اے کہنا کفریہ جملہ ہے بندہ دارہ اسلام تو اگر انہوں پتہ ہے کہ بھی یہ جملہ غلط ہے پھر جان بوجھ کے کہنا تو دارہ اسلام تو خارج یہ جملہ کیڑا ہے کفریہ جملہ ہے غلط ہے کیونکہ اسی پیٹ دی پوجا نہیں کر دے اسی تے رب دی پوجا کرنے والے ہیں کی دی پوجا کرنے والے ہیں سارے بولو کی دی پوجا کرنے والے ہیں کی دی پرستش کرنے والے ہیں کی دی عبادت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین دی حضرات گرامی عبادت صرف اللہ دی کر رہے ہیں تے میں تھے کہ جملہ بھی نال کہہ دیں اے جو کچھ میں بیان کر رہے ہیں جو کچھ کیتا ہے اے سنیاں دا عقیدہ ہے اگر کوئی بے وقوف اگر کوئی پاگل جا کے کسے قبر تے سجدہ کر دے تے ساڑا سنیاں نالوں دا کوئی تعلق نہیں میں کی عرض کیتا ہے چپ کر گیا ساتھ چکیوں کی گل ہے سرکار دا فرمانے قل الحق و ان کان مرا سچی گل کرو پہ میں کسی نے کوڑی لگ دی تے لگے یاد رکھو اگر کوئی کسے دربار تے جا کے
سجدے پوے یا دربار دا طواف کرے او دا سنیاں نال کوئی تعلق نہیں. طواف صرف جا کے بیت اللہ دا جائے دے اور سجدہ صرف رب العالمین دی ذات واسطے وے. جڑا پیر اپنے مریداں نو کہے مینوں سجدہ کر, میں دعوے نال کہنا اس پیر نو سڑک دے وچ لمیاں پا کے ہر روز 5 جتیاں تبرک واسطے ماریا کرو. سنیاں نو بدنام کروایا میں جاہل اور پاگل پیرا نے. اینا دی وجہ تو یار لوگ سانو تانے دیندے نے اے تہاڈی سنیت. میں کیا سی لعنت بھیجنے ہیں اسی سنیت تے. اے سنیت نہیں, سنیت اوے جڑی آج تو کئی 100 سال پہلے لاہور دی سرزمین وچ داتا گنج بخش علی حجویری لے کے آئے سا. جس عقیدہ دی ترجمانی اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد سرکوری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی, جی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی. ساڑی سنیت ہوئے الحمدللہ جو میں بیان کیتا اے ہی سنیت ہے اور اے دے اتے ہی اسی چلے کے زندگی بسر کر دے پہ. گرامی قدر حضرات, میں توڑے تو پوچھنا اے جننے بھی تسی اندر بار تشریف فرماؤ, کیا توڑے وچوں کوئی بندہ سوچ کے جواب دیا جائے, توڑے وچوں کوئی بندہ بھی ایسا ہے جڑا نبی پاک دی عبادت کردہ ہوئے؟ سوچ لو, کوئی 2 منٹ مثال لے لینا. ہے کوئی بندہ جڑا حضور دی عبادت کردہ ہوئے؟ کوئی غوث پاک نو اللہ سمجھدہ ہوئے؟ حضرت علی دی عبادت کردہ ہوئے؟ داتا علی حجویری نو رب سمجھدہ ہوئے؟ یا میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ نو حج سمجھدہ ہوئے؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو رب سمجھدہ ہوئے؟ نہیں سمجھدہ, نہیں سمجھدہ. اسی کسے نبی نو, کسے صحابی نو, کسے تابعی نو, کسے تبع تابعی نو, کسے اللہ دے ولی نو اسی رب نہیں سمجھدے, اللہ دے نیک بندے سمجھنے ہاں. جڑا جڑا عقیدہ ساڈا سچا تے سچا ہے, جڑا ہجے بھی سانو آکھے تسی مشرک ہو تے نبی پاک دا فرمان ہے اگر کسے بندے نو کوئی کافر کہہ رہا تے او کفر او دے وچ نہ ہوے, او تے کافر نہیں ہوئے گا, البتہ کہن والا ضرور کافر ہو جاندہ ہے. جڑا سانو کافر آکھے سانو تے پرواہ نہیں, اپنی فکر کرے, اپنی فکر کرے. الحمدللہ اسی اللہ دی توحید دے قائلاں اور اللہ دی توحید نو من کے زندگی میں بسر کر رہے ہیں. اور میں ایک بخاری شریف دی حدیث پیش کر دیاں, سنو آقا کریم علیہ السلام دا فرمان کی جڑا حضور دی امت نو ہے دن رات اے مشرک مشرک مشرک. حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکو بعدی او کما قال. حضور فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے منو اے خوف نہیں کہ میرے تو بعد میری امت مشرک ہو جائے گی. اوہ ایسے دور اجتہام بندہ قسم چکے نا یار اللہ دی قسم, بندے نے چھڑ دے یار ساریاں گلاں, انہیں اللہ دی قسم چک لی. اوہ عام بندہ قسم چکے تے بندہ او دی قسم دا اعتبار کر لینا ہے تے چلیا تینو حضور دی قسم تے بھی اعتبار نہیں آیا. حضور فرما رہے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکو بعدی او کما قال. فرمایا اللہ کی قسم, فرمایا مجھے یہ پریشانی نہیں, یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی. حضور فرما رہے ہیں قسم چک کے کہ میری امت مشرک نہیں. حضرات گرامی الحمدللہ اسی اللہ دی توحید دے, اللہ دی توحید نو من کے زندگی بسر کر رہے ہیں. البتہ ایک گل ضرور ہے, کچھ بندیاں نے اللہ دی توحید بیان کرن لگے ہیں غلوب تو بڑا کم لیا, ودا چڑھا کے. جیڑی چیز اللہ دی توحید تے منصب الوہیت تو پست سی نا, انہوں بھی بیان کر دیتا ہے کہ اے بھی اللہ دی توحید چی شمار ہوں دی. جڑا اے دے وچ بھی اگے پیچھے کرے وہ بھی دارہ اسلام تو خارج. مثال دے طور تے آج بس ایکو گلتے ہی میں جناب دے سامنے چاندہ یاد پیش کرنی ہے, باقی پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ شریف دے اندر. بیلی کچھ کہندے نے جی مشکل کشا صرف اللہ ہے,
تو جڑا اللہ تو علاوہ کسی ہور نو مشکل کشا سمجھے وہ بندہ مشرک ہو جاندہ ہے. میں کی عرض کیتا ہے؟ مشکل کشا اللہ تو علاوہ کوئی ہور مشکل کشا نہیں. اللہ تو علاوہ جڑا کسی ہور نو مشکل کشا سمجھے وہ بندہ دارہ اسلام تو اور وہ بندہ مشرک ہو جاندہ ہے. اور کئیاں تے ایڈے ایڈے نا چھوٹے چھوٹے سٹیکر بھی بنوائے نا او جے کو بندہ حمام تے گیا نا وال کٹوان تے انہیں جے بھی جو کڑیا تے اوتھے بھی سٹیکر لا دیتا ہے. او جو تے لکھیا ہوندہ ہے صرف اور صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت. لہون میں تو آڑے سامنے لگا اللہ دا قرآن پڑھن سوچ کے دسنا حدیث نہیں پڑھاں گا جی صرف اللہ دا قرآن پڑھاں گا. مناظرہ دا مولانا محمد عمر چروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کسے پوچھا جناب تسی ہر گل تے اللہ دا قرآن پڑھ کے جواب دیں دیو دی وجہ فرمایا اس واسطے قرآن پڑھنا میں تے قرآن پڑھ کے اپنا عقیدہ ثابت کر رہا جڑا نام مننے گا قرآن دی مار تے پوے گی. سنا قرآن دی مار تے پوے گی نا. لو ہون میں جناب دے سامنے آوے تقریباً 14 تو 15 آیتاں پڑھنی ہیں اگرچہ اس موضوع نو لے کے قرآن دیاں 70 آیتاں میں پیش کر سکنا وا 70 آیات میں پیش کر سکنا جڑا اے رولا پاندر جی مشکل کشا صرف اللہ ہے. اللہ تو علاوہ اگر کسی نے تسی کہو نا اے بندہ میری مشکل حل کرے گا وہ بندہ دارہ اسلام تو خارج ہے. آؤ ذرا سنو ہون اللہ دا قرآن. اچھا سوچ کے دسنا مدد کون کردہ ہے؟ سارے بولو سارے بولو پھر بولیے ذرا مدد کون کردہ ہے؟ اللہ. آؤ ہن ذرا سورہ آل عمران آیت نمبر 124 اللہ قرآن کی ارشاد فرماتا ہے. بدر دا ٹب ہے بدر دا میدان حضور علیہ السلام دے غلام بدر دے میدان اچھ کھلوتے ہیں. اللہ قرآن اچھ کی ارشاد فرماندہ ہے. میں جناب دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھن لگا اندر والے جڑے بار سین اچھ بیٹھے ایک واری ہاتھ بلند کر کے اللہ دی پاکی دا اعلان ذرا مل کے کرو ہاں سبحان اللہ خدا. اللہ کریم نے فرمایا استقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ فرماتا ہے استقول للمؤمنین علن یکفیکم. اے محبوب یاد کرو او بیلا جدو تسی ایمان والیانو کہہ رہے سو علن یکفیکم کیا تھاڑے بات ایک کافی نہیں ان یمدکم ربکم کہ اللہ تھوڑی مدد کرے اللہ تھوڑی مدد کرے کدے نال فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ. فرمایا اللہ تھوڑی مدد کرے کنہ نال فرمایا 3000 فرشتیاں دے نال. اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے سورہ آل عمران ہے. ہن جا کے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی مولوی جی اللہ دا قرآن سر تے رکھ کے دسو اے مدد تے اللہ کردہ ہے پر اللہ قرآن چرشان فرما رہے اے حبیب یاد کرو او بیلا جدو تسا ایمان والے انواع کیا سی اے ایمان والے ہو کہ آتھوانو ایک کافی نہیں اللہ تھوڑی مدد کرے اے مدد اللہ ہی کرنی ہے پر بچ کوئی وسیلہ رکھیا ہے جیڑا بچ وسیلہ رکھیا ہے او مقرب فرشتے نے او فرشتے نے. آدھرا ہن دوسری آیت پڑھنا چاہنا نبی کریم علیہ السلام دے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نے کلمہ پڑھیا ہے آپ نے کلمہ پڑھنے تو بعد اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی. فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جڑے لوگ آندے نے جی صرف اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے. میں کیا بیلیا اللہ دا قرآن ہے سورہ انفالی 10واں پارہ ہے آیت نمبر 64 ہے. قرآن جا کے کھول کے دیکھی اللہ فرماتا ہے یا
ایھا النبی حسبک اللہ سونیا تینو اللہ بھی کافی ہے تے جنہ تیری اتباع کیتی ہے او ایمان والے بھی تینو کافی نے اللہ بھی کافی ہے کہ اے ایمان والے سونیا جنہ تیری اتباع کیتی ہے اے بھی کافی نے آؤ ہن تیسری آیت پیش کرن لگا ہن توجہ نال ذرا سننا محبت نہ بولو ایک بار ذرا سارے سبحان اللہ مدد کرنے والا بولو کون ہے سارے بولو مددگار پر اللہ قرآن کی فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ فرمایا سونیا بے شک اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہے نیک ایمان والے بھی مددگار ہے کیا قرآن شرک دی تعلیم دے رہا قرآن کیا شرک دی تعلیم ہے نہیں اور یہ آیت جڑی میں پڑھی اللہ دے قرآن اس تے لکھی ہے نا اللہ دے قرآن پر جے تو انہوں اللہ لے جانا مدینہ پاک اللہ تو انہوں لے جائے مدینہ شریف تے حضور دے روضہ پاک تو انج باہر نکلی ہے نا جنت البقیع شریف والا دربار روضہ پاک انج باہر نکلنے ساتھ انج کھلو کے انج نظر مارو نا اتے بڑی ساری جتھے باب جبریل ہے نا او دے اتے اے آیت لکھی ہوئی اے آیت فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فرمایا بے شک اللہ تھوڑا مددگار ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فرمایا بے شک اللہ تھوڑا مددگار ہے وَجِبْرِيلُ اور جبریل بھی مددگار ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور صالح ایمان والے بھی تھوڑے مددگار ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ سونیا اے پیدر پہ جڑے فرشتے تیرے کل آ رہے ہیں سونیا اے بھی مددگار نے اے صرف اور صرف یا اللہ مدد اے باقی سب شرک و بدعت اپنے عقیدہ چک کے گھر لے جا اسی تے اللہ دا قرآن مننا لیا آدھرا ہن اگلی آیت قرآن دی سونا اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ اللہ ارشاد فرماندا اے ایمان والےو یا ایھا الذین آمنوا کونو انصار اللہ فرمایا اے ایمان والےو اللہ دے مددگار ہو جاؤ اللہ دا قرآن ہے سورہ صف پارہ نمبر 28 آیت نمبر 14 جا کے قرآن کھول کے بیکھی صرف اور صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت اے رولا پانا لے ہو قرآن تے پڑھو اللہ فرماندہ پہ اے ایمان لے کونو انصار اللہ اے دا معنی کرواؤ جا کے ہو جاؤ انصار اللہ اللہ دی مدد کرنا لے کدی مدد کرنے والے اساں تے ہی سنیا بھی سارے دی اللہ مدد کردا ہے اللہ کی فرما رہا ہے کدی مدد کرو اصل دین دی مدد ہے نا کیونکہ دین بھی تے اللہ دا ہی ہے نا اللہ دے دین دی مدد کرو تو مدد کرنے والا تے اللہ خود ہے اگے سنو اگے اللہ کی فرماندا ہے فرمایا کما قال عیسی ابن مریم فرمایا جویں عیسیٰ بن مریم نے فرمایا سی نا للحواریین اپنے حواریوں نے فرمایا سی من انصاری الاللہ کون ہے تو اڈے وچوں وہی جڑا میری اللہ واسطے مدد کرے گا اللہ دا نبی اپنے امتیاں نو کہہ رہے ہیں امتیاں نو تو اڈے چو کون میرا مددگار بنے گا نبی امتی نو کہے
تسی میرے مددگار بنو تو شرک نہیں، امتی نبی نو مددگار کہے تو شرک کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال الحواریون، سارے آپ دے غلام حواری بولے کی کہندے نے نحن انصار اللہ، آندے جناب اسی سارے ہی تھوڑے اللہ واسطے مدد کرنے واسطے تھوڑے نال ہاں، سب اسی مددگار ہاں۔ اگے سنو اللہ دا قرآن، مددگار اللہ ہے، پر اللہ نے کائنات دے اندر کچھ بندے ایسے بھی رکھے نے جنہاں اللہ نے مددگار بنایا ہے۔ اسے ایک بات یاد رکھنا، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ کون ہے؟ سارے بولو حقیقی مددگار کون ہے؟ ہولی ہولی نہ بولو، مل کے بولو، حقیقی مددگار کون ہے؟ اگر کوئی اللہ دا نبی، اللہ دا ولی بندے دی مدد کردہ ہے تو اللہ دی عطا نال کردہ ہے۔ سادہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی بندہ کسے بندے دی مدد کردہ تو خدا دی عطا نال کردہ ہے، بے اذن اللہ کردہ۔ اللہ حقیقی مددگار ہے، بندے او دی عطا نال مدد کردے۔ بولو بولو، بندے او دی، سارے بولو، بندے او دی عطا نال مدد کردے۔ اور قرآن پاک پڑھا درہ محبت نہ بولیے درہ کوئی سبحان، پھر مل کے بولیے درہ کوئی سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ فرمایا اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے، وَرَسُولَهُ، او دا رسول بھی تھوڑا مددگار ہے، تے او ایمان والے بھی تھوڑے مددگار نے، جڑے نماز پڑھ دینے، زکاة دین دینے اور رکوع کر دینے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ایتھے ولیکم دا معنی ہے حافظکم و ناصرکم۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں اللہ بھی تھوڑی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ بھی تھوڑی مدد کرنے والا ہے، او دا رسول بھی تھوڑی حفاظت کردہ ہے، او دا رسول بھی تھوڑی مدد کردہ ہے، اللہ بھی تھوڑی مدد کردہ ہے، او دا رسول بھی تھوڑی مدد کردہ ہے، ایمان والے بھی تھوڑی مدد کردے نے، اللہ بھی تھوڑی حفاظت فرمانا ہے، او دا رسول بھی تھوڑی حفاظت فرمانا ہے، ایمان والے بھی تھوڑی حفاظت فرمانے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت نو بیان فرمان دیں اور سننا آگے قرآن پاک دیں اللہ رب العالمین کی ارشاد فرمان دیں۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے جنی محبت نہ بولیے ذرا سارے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا مدد کرو نیکی دے کماں وَالتَّقْوَى، اور پرہیزگاری دے کماں وچ ایک دوجہ دی مدد کرو۔ جڑا ہونے آندہ نہیں جی مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو توحید وچ بڑا فرق آ جاندہ جے کسی اور مددگار سمجھ لئیے تو میں کیا اللہ سارے ایمان والے نو آندہ ایک دوجہ دی مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے دی مدد کرو، اللہ دا قرآن ہے۔ لون اگے سننا درہ قرآن پاک سورہ کہف 16واں پارہ ہے آیت نمبر 95 میں ایک اللہ دے بہت بڑے بزرگ، ایک اللہ دے ولی ہوئے نے، بادشاہ بھی ہوئے، جنہاں نے مشرق تو لے کے مغرب تک حکومت کی تھی، جنہاں پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ نام حضرت سکندر ذوالقرنین، کی نام ہے سکندر؟ سارے بولو سکندر ذوالقرنین۔ آپ دکول لوگ آئے سرکار جوج ماجوج جڑی قوم ہے نا جی انہاں تو سانو پریشان کیتا ہے، یہ بہت پریشان کر دے پہل تو کی کریے انہاں دا۔ جناب ذوالقرنین نے کی فرمایا، اللہ نے جناب ذوالقرنین دا او قول بھی قرآن اچ نقل فرمایا۔ جناب اسکندر ذوالقرنین نے فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی
قوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فرمایا انج کرو تسی میرے نال فاعینونی بقوہ تسی قوت نال میری مدد کرو. قرآن ہے جی اللہ دا کوئی روایت نہیں جنہوں کوئی آکے جناب ہے تو روایت ہی ضعیف ہے دا فلانا راوی کمزور ہے. میں سے بات ہے کیا پڑھا نہیں اللہ دا قرآن نے جے نہ مننے گا قرآن دی مار تے بگے گی نا. سنیاں دا عقیدہ کسی انگریز کو مور لوا کے پاس نہیں ہویا. سنیاں دا عقیدہ ہوئے جدے تے مور مدینے والے نبی دی لگی ہوئی ہے. فرمایا حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تسی یاد ہوئے نا دے بارے کی کرنا ہے. فرمایا کرو فاعینونی بقوہ فرمایا قوت نہ تسی میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما میں اینا تے تواڈے درمیان ایک بڑی ساری دیوار بنا دینا تھانوں پریشانی نہ ہوے کرے گی. اللہ دا قرآن ہے اللہ رب العالمین دا قرآن ہے. اگے سنو ہن اللہ دا قرآن اللہ کریم کی ارشاد فرماندا ہے 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 71. مددگار صرف اللہ ہے نا کیوں بھائی لیکن اللہ قرآن کی فرماندا ہے سورہ توبہ اللہ فرماندا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ہر میں ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں ایک دوجے دے مددگار نے. اللہ دا قرآن بھائی ساڑی گل نہیں سسی پنو دا قصہ نہیں اللہ دا قرآن ہے. آدھر میں ایک اور قرآن دی آیت پڑھنا چاہنا جدے وقت شک ہی کوئی نہیں. قرآن دے اوہ جدے شک کرنے والا ادارہ اسلام تو خارج ہے. اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا جدو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے کریم نبی تک سب نبی رسول پیغمبرانو اکٹھا کیتا عالم ارواح دے اندر ایک جلسہ کیتا. اللہ کریم اس جلسے دا ذکر قرآن کی ارشاد فرمانا ہے. اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. فرمایا حبیب و ویلا یاد کرو نا جدو تواڈے رب نے نبیاں کو وعدہ لیا سے کی وعدہ لیا اے نبی و رسول لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جب میں تمہیں نبوتیں اور حکمتیں دے کے روانہ کروں کتابیں دے کے روانہ کروں ثم جاءکم رسول پھر تم میں شانوں والا رسول تشریف لے آئے. نہیں بولے سارے محبت نہ بولیے. ثم جاءکم رسول لام دے ہوتے جڑی تنوین ہے نا اے عظمت تے دلالت کر رہی. فرمایا شانہ والا رسول آ جائے تو یا اللہ پھر فرمایا کرنا کی ہے جدو تھاڑے والا میرا شانہ والا رسول آ جائے رسول مصدق لما معکم اور رسول ایسا آئے گا تو آڈی بھی تصدیق کرے گا جڑیاں تسی کتاباں لے کے گئے ہو انہاں کتاباں دی بھی تصدیق کرے گا. نبی عرض کی تھی یا اللہ ساڑھے واسطے حکم کی ہے سنو اللہ دا قرآن. اللہ فرمایا تھاڑے واسطے حکم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. فرمایا جدو تو آڈا دور حکومت جاری ہوئے ثم جاءکم رسول جدو دنیا تھاڑے کلمے پکار دی ہوئے لوگ کہیں دے ہون لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. فرمایا جدو دنیا تھوڑے کلمے پڑھ دی ہوئے تو ہاڈا دور حکومت ہوئے سکہ رائے چل وقت تو ہاڈا ہوئے اس دور دے اندر ثم جاءکم رسول پھر
میرا رسول آ جائے تے یا اللہ ساڑے واسطے حکم کی ہے فرمایا حکم ہے وے اللہ تؤمنن به فرمایا حکم ہے وے جدو میرا یار آ جائے تسا اپنے کلمے چھڑ کے میرے یار دا کلمہ پڑھنا ہے اگے سن فرمایا اللہ تؤمنن به اللہ بھی تاکید ہے نون مشدد بھی تاکید دا پڑھے لکھے دوستاں واسطے عرض کر رہے ہیں اللہ تؤمنن به اللہ بھی تاکید ہے نون مشدد بھی تاکید ہے اللہ نے دوریاں تاکیداں لا کے فرمایا جدو میرا یار آ جائے تساں اپنی نبوتاں نو چھڈ کے یار دی نبوت دی گواہی دینی ہے یا اللہ بس گواہی دینی ہے فرمایا نا او سنو مددگار اللہ کہنے والے ہو کہ صرف مددگار اللہ ہے اسی آنے اللہ بھی مددگار ہے پر اللہ جنہوں مددگار بنائے انہوں بھی مننا چاہیے ہے اللہ نے فرمایا تسی میرے نبی دی نبوت دی گواہی بھی دینی ہے والا تنصرن اے میرے نبی دی نبوت دے ایمان بھی لے کے آنا ہے کہ میرے نبی دی تساں مدد بھی کرنی اللہ فرمایا جدو میرا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ فرمایا میرے حبیب تا ایمان بھی لے کے ہونا دی مدد بھی کرنی جائے کیا قرآن شرک دی تعلیم دے رہے نا ساڑھا عقیدہ تا ایمان بار بار جملہ دورا رہے ہیں اللہ حقیقی مددگار ہے پر اللہ دے نبی رسول نیک صالحین اللہ دی عطا نل کائنات والے انہیں مدد فرما رہے ہیں طریق الخلفاء وچ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک لکھی ٹائم چکے ہو گیا کافی تقریباً 70 آیات نے میں پہلے عرض کر چکے ہیں اس حوالے 70 آیات قرآن پاک دیاں جنہیں تقریباً 10 تو 11 آیات میں پڑھ چکے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسند بزار حدیث پاک موجود تاریخ الخلفاء حدیث پاک موجود دیگر حدیث دیاں کتاباں سنو میرے آقا نے کی فرمایا اس اللہ دا شکر ہے سنیے توجہ دے نال فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جن نے ابو بکر تے عمر نال میں محمد دی مدد کی تھی ہے اس اللہ دا شکر ہے جس رب نے ابو بکر اور عمر دے نال میں محمد دی مدد کی تھی گرامی قدر حضرات اگر اللہ تو علاوہ کسی اور نو مددگار کہنا مشکل کشا کہنا شرک تا بدعت ہوندا نبیاں دا امام کدی نہ کہندے سنیو دعوے نال کہہ رہے ہیں ساڈا عقیدہ او عقیدہ جدے تے اللہ دا قرآن بھی شاہد ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی شاہد ہے اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری تو اڈی حاضری سب دی قبول و منظور فرمائے وما علیہ الا البلاغ